نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء۔ پارہ نمبر 7 سورہ انعام، رکوع نمبر 11، آیات نمبر 91 اور 92۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں پہچانا اللہ کی قدر کو جیسے پہچاننی تھی۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، اب فرما دیجئے کہ کس نے اتاری وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو نور تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، جس کو تم ورق ورق کر کے لوگوں کو دکھلایا اور بہت سے باتوں کو تم نے چھپا رکھا۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تم کو وہ باتیں بتائی گئی جن کو تمہارے آباء و اجداد نہیں جانتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کو چھوڑ دیجئے اپنے خرافات میں کھیلتے رہیں گے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہم نے اتاری ہے بڑی برکت والی ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ ڈرا دے آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس رہنے والوں کو۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور جن کو یقین ہے آخرت کا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 91 میں فرمایا کہ لوگوں نے اللہ کو ایسا نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے، اور دراصل بہت سے لوگوں نے ذات باری تعالی سے انکار کیا، اور جن لوگوں نے مانا انہوں نے پہچانا نہیں، اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے۔ اللہ کی صفات کمالیہ، علم اور قدرت کے ماننے کی طرح نہیں مانا، اور پھر اللہ نے اپنی حکمت سے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے کتابیں نازل فرما دی۔ لیکن بہت سے لوگ انبیاء علیہ السلام کی بھی منکر ہو گئے اور کتابوں کی بھی منکر، اور یہاں تک کہ کہہ دیا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء،
کہاں کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں فرمایا ہے۔ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ یہ کہنے والے مشرکین مکہ تھے، اور اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ کہنے والے یہودی تھے۔ تفسیر در منصور جلد 3 صفحہ نمبر 29 میں ہے کہ مالک ابن سیف ایک یہودی تھا اور یہودیوں کے جید علماء کرام میں سے تھا، اور بدن بھی بھاری تھا۔ وہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک ابن سیف، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمایا، کیا تو نے تورات میں یہ مضمون پایا ہے کہ اللہ تعالیٰ باری جسم والے عالم سے بغض رکھتا ہے؟ اور یہ سن کر مالک ابن سیف غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ ظاہر ہے یہ غصے میں تھے، پھر اوپر ضد بھی تھی، عناد بھی تھی، حسد بھی تھی، اور ان باتوں میں آ کر اس نے ایک بات کہہ دی، اور ظاہر ہے کہ ظاہری الفاظ اپنے عموم کے اعتبار سے نزول تورات کا بھی انکار ہے کہ اللہ نے کسی بشر پر کتاب نازل نہیں کیا ہے۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے۔ اب ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے ان کو احساس دلایا اور افسوس کیا کہ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، کیا موسیٰ علیہ السلام پر کچھ بھی نازل نہیں ہوا؟ مالک ابن سیف نے پھر وہی بات دہرا دی کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے۔ تو اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اور ظاہر ہے کہ یہ عناد، حسد، بغض، ضد کی حد ہے۔ جوش غضب میں کفر یا گفتگو اور مسلمہ عقائد سے انکار، یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے، شقاوت ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ یہ لوگ آخر ان کو خوف نہیں آتا، اللہ کے پکڑ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے مواخذہ سے نہیں ڈرتے، اور استفہام تقریری کی بنیاد پر اللہ تعالی نے پھر پوچھا قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، اے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بھی آخر تو پیغمبر تھے، صاحب کتاب تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بتاؤ تورات کس نے نازل کیا ہے؟ کیوں حق اور سچ کو چھپاتے ہو؟ حق اور حقیقت سے کیوں انکار کرتے ہو؟ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم نے تورات کو بجائے اکٹھے مجموعہ یکجا کتاب بنانے کے مختلف اوراق میں رکھ کر چھوڑا ہے، جس میں کچھ ظاہر کرتے ہو اور کچھ چھپاتے ہو۔ یہودی عالموں، جب عوام آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، کوئی بات پوچھتے ہیں، تو تم صندوق میں ہاتھ ڈال کر ایک ورق نکالتے ہو، سائل کو جواب دیتے ہو،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے ہو، آیت رجم کو چھپاتے ہو، رجم کے سنسارے کے حکم کو چھپاتے ہو. کیسے علماء ہو؟ کیوں حق کو چھپاتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم حق چھپاتے ہو اور جانتے بھی ہو. یہ تمہارا بدترین کردار ہے. یہ چاپلوسی اور یہ ضد اور عناد، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اور اسی وجہ سے یہودیوں تم سب پر اللہ کی غضب ہے. اور امت مسلمہ کو، علماء کو یہ تعلیم ہے کہ یہودی علماء کی طرح حق کو مت چھپاؤ. حق بات کا حق تو حق بات کہنا، حقانی بننا، یہ ایک علمی فریضہ ہے، ایک ایمانی فریضہ ہے. اور پھر فرمایا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. ہم نے تم کو وہ باتیں بتلائی جو تمہارے آباء و اجداد نہیں جانتے تھے. پھر اس جملہ کی تفسیر اور ترکیب میں بہت زیادہ اقوال ہے. علامہ آلوسی نے تفسیر الروح المعانی میں لکھی ہے، بحر محیط میں فخر الدین رازی نے بہت زیادہ اقوال لکھے ہیں، لیکن اقرب ترین تفسیر وہ ہے. سب ٹھیک ہے، لیکن جو بیان القرآن میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس تورات کی یہ حالت ہے کہ اس کو اولاً تم مانتے ہو، ثانیاً اس کو نور اور ہدن ہونے کا قائل ہو، تیسری بات ہر وقت استعمال میں ہو لہذا انکار کی گنجائش نہیں ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ تمہارے حق میں تورات بڑی نعمت ہے، منت کی چیز ہے. تم تو تورات کی وجہ سے علماء ہو، لہذا اس حیثیت سے بھی تمہارے پاس انکار کی گنجائش باقی نہیں ہے. اب یہ بتلاؤ کہ تورات کو کس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا؟ اور چونکہ سوال کا جواب بھی متعین ہے، معلوم ہے، عوام الناس بھی جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا قل اللہ نے نازل فرمایا تھا. اور پھر فرمایا ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنے خرافات میں کھیلتے رہے. مطلب یہ ہے کہ جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی یہ لوگ مانتے بھی ہیں، اور پھر عناداً کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے. پھر یہ جواب سنا کر کہ قل اللہ کی جواب سنا کر ان کو چھوڑ دیجئے. ان یہود کے علماء کو ان کا فرض منصبی بتلا دینا ضروری ہے، منوانا ضروری نہیں ہے. پتہ لگ جائے گا ان کو کہ حسن عاقبت کس کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے یا منافقین کے لیے ہے. اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ثم دعهم فی جہلہم وضلالہم یلعبون حتی یاتیہم من اللہ الیقین فسوف یعلمون. چھوڑ دو پھر ان کو. آیت نمبر 92 میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. آیت مذکورہ میں 92 نمبر آیت میں قرآن کی دو صفات بیان کی. پہلے صفت یہ بیان کی کہ یہ کتاب مبارک ہے، برکت والا ہے، اور دوسری صفت یہ بیان کی کہ یہ اللہ کی دوسری کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، مصدقا لما بین یدیہ. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ اے کثیر الفائدۃ والنفع لاجتمالہ علی منافع الدارین وعلوم الاولین والآخرین، یعنی یہ کتاب بہت فائدے والی ہے اس لیے کہ اس میں دو جہانوں کے منافع ہے اور اولین و آخرین کے علوم بھی اس میں موجود ہے۔ قرآن کریم کی دوسری صفت کہ اس سے پہلے جو اللہ نے کتابیں نازل فرمائی تھی ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والا کتاب ہے قرآن کریم، اور اس میں یہودیوں کو تنبیہ ہے کہ اس کتاب سے منحرف نہ ہو۔ جو کتاب تمہارے ہاں ہے قرآن کریم تورات سے متعارض نہیں ہے، تورات پر درست طریقے سے عمل کرو، اور تورات میں یہ ہے من بعد اسمہ احمد، تورات میں یہ ہے کہ آخر پیغمبر آئے گا، خاتم النبیین آئے گا، ان کے صفات بیان کی، لہذا تورات پر بھی ایمان لاؤ اور قرآن کریم کو بھی برحق کتاب تسلیم کرو۔ اور پھر فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ کہ آپ ڈرائے ام القریٰ کے رہنے والوں کو اور جو اس کے آس پاس ہے۔ ام القریٰ مکہ مکرمہ کا نام ہے، اور نزول قرآن کے وقت یہ سب سے بڑی بستی تھی مکہ مکرمہ۔ لوگ اپنی ضروریات کے لیے یہاں مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے تھے، آتے تھے، اس لیے مکہ مکرمہ کو ام القریٰ سے تعبیر فرمایا۔ ومن حولہا سے مراد آس پاس کے بستیاں ہے، خلیج ہے، یا پوری دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پورے عالم کے لیے ہے، تمام جنات کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، قرآن کریم کے ذریعے قرآن کریم کے ذریعے سے ڈرانا ہے ان لوگوں کو جن کو قرآن پہنچ جائے۔ اور الحمدللہ آج قرآن کریم دنیا عالم کے اطراف میں اکناف میں پہنچ چکا ہے۔ دنیا عالم میں جس کتاب کے سب سے زیادہ تلاوت ہوتی ہے، جس کی زیادہ تفسیر تشریح ہوتی ہے، وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم سب سے محفوظ ترین کتاب ہے، پورے عالم کے لیے رشد و ہدایت کا عظیم ذریعہ ہے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، دائمی معجزہ ہے۔ ہر سال لاکھوں بچے اپنی سینوں میں قرآن کریم محفوظ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، آخرت کی نجات، آخرت کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے، وہ لوگ قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں۔ عالم انسانیت کو بھی آمادہ کرتے ہیں اور خود بھی وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور یہ نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، کیونکہ نماز بار بار ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کا مظاہرہ ہے۔ نماز ایمان کی بڑی علامت ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد